السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہوش کا دسترخوان۔ جی آج ہم بنا رہے ہیں شملہ مرچ قیمہ۔ تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں نے لیا ہے آدھا کلو قیمہ، 2 عدد پیاز، ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے، 2 عدد شملہ مرچ، 2 عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں، 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک اور 3 گرین چلیز لی ہیں میں نے۔ پین لیں گے، اس میں 3 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں گے ہم۔ آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے، پھر جو ہم نے پیاز چاپ کی تھی وہ پیاز ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے۔ جب پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اور چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ تو چلیں پہلے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں۔ پیاز ہماری سوتے ہو رہی ہے، اسی بیچ میں ہم نے 3 گرین چلیز جو میں نے کٹ کیے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے بہت زبردست سی خوشبو آتی ہے اور فلیور بھی اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے میں فرائی کے بیچ میں ہی جو ہے گرین چلیز ایڈ کر دیتی ہوں جب بھی کوئی چیز بناتی ہوں، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ پیاز اب ہماری براؤن ہو چکی ہے، یہ دیکھیں آپ، اچھا خاصا اس کا کلر ہو گیا۔ بہت ڈارک براؤن نہیں کرنی ہے آپ نے، ہم نے اسے لائٹ براؤن کرنا۔ اب اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے، اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے بیف کا قیمہ میں نے لیا ہے، آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں، چکن کا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس وقت تک جب تک قیمے کا کلر جو ہے چینج نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر اسپائسز ایڈ کریں گے۔ پہلے ہم اسے اچھی طرح سے لہسن ادرک میں اور پیاز میں اور ہری مرچوں میں بھون لیں گے، تو اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اس طرح سے اسے بھون لیں اچھی طرح۔ یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے، قیمے نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے، 1 ٹی اسپون ہم اس کے اندر ہلدی ایڈ کریں گے اور 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے۔ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھیں۔ اور 1.5 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے، پسا ہوا سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون اور ہم لے لیں گے۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ابھی آپ نے یہی اسپائسز اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، بھوننا ہے اپنے اچھی طرح سے۔ بعد میں ہم اس کے اندر ٹماٹر اور جو ہے باقی اسپائسز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ ابھی آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ مسالے جو ہیں آپس میں مکس ہو جائیں اچھی طرح سے قیمے میں۔ یہ دیکھیں ہم نے مسالے کو جو ہے اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم ثابت کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ بہت مزے کا بنتا ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا۔ ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے جو ہم نے سلائسز میں چاپ کر لیے تھے، کٹ کر لیے تھے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے ایڈ کر کے بھونیں گے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کے اندر اس وقت تک جب تک ٹماٹر گل نہ جائیں، تھوڑی دیر تک آپ اس کو بھونتی رہیں۔ قیمے کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے باریک قیمہ لیا تھا، اگر موٹا قیمہ ہو تو آپ کو پانی ڈال کے گلانا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم نے باریک قیمہ لیا ہے تو ہمیں زیادہ گلانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ اچھا خاصا جو ہے ٹماٹر جو پانی چھوڑیں گے اسی میں یہ اچھا خاصا گل جائے گا۔ تو چلیں ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں جب تک جو ہے ٹماٹر گل رہے ہیں۔ جی میں نے شملہ مرچ جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لی ہے، اس کے بعد میں اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کروں گی۔ یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے کٹ کرنی ہے، آپ چاہیں تو کسی اور شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کو اسکوائر شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں، موٹے شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑا باریک کاٹتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ آپ کو گلانا نہیں پڑتا اور بچوں کو بھی بری نہیں لگتی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں نے ساری شملہ مرچ جو ہے وہ کٹ کر لی۔
جی اب کور ہٹا کے ہم چیک کر لیتے ہیں ٹماٹر جو ہے وہ گل چکے ہوں گے. تو جی یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اسے بھونیں گے 2-3 منٹ تک ہم اسے بھونیں گے. یہ دیکھیں ٹماٹروں کا چھلکے سارے الگ ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں. اس کو 2-3 منٹ تک آپ نے بھوننا ہے. فلیم کو آپ میڈیم کر دیں, بہت ہائی فلیم پہ نہ بھونیں اسے. فلیم کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ میڈیم پہ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں. جی مسالہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بھون چکا ہے اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. جی قیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے. اب ہمیں اسے زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے. آئل بھی اس کا جو ہے وہ دیکھیں سیپریٹ ہو چکا ہے آئل. اب اس ٹائم پہ ہم نے جو شملہ مرچ کٹ کر کے رکھی تھی وہ شملہ مرچ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. جی یہ شملہ مرچ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے, بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ویجیٹیبل اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے تو وہ اسی کے اندر جو ہے یہ اسٹیم پہ ہی گل جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت مزیدار ریسیپی ہے. بہت آپ خود بھی بنا کے ٹرائی کریے گا, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کیسی بنی. تو اب اس ٹائم پہ جو ہے ہم اسے 10-15 منٹ کے لیے لڈ سے کور کر کے رکھ دیں گے اور فلیم کو جو ہے ہم سلو پہ کر دیں گے. چلیں جی 10 منٹ ہو گئے ہیں, اب اسے کھول کے چیک کرتے ہیں. جی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر لگ رہا ہے اس کا, کتنی ہری بھری ڈش لگ رہی ہے ہماری. اور جو شملہ مرچ ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے. آپ نے اوور کک نہیں کرنی ہے کہ اس کی شکل ہی خراب ہو جائے. اور بہت زبردستی جو ہے وہ گل گئی ہے. کہ دیکھیں آپ کتنا پیارا اس کا کلر بھی ہے اور یہ اچھے سے گل گئی ہے. اب آپ نے اسے مزید نہیں پکانا ہے. اب ہم اسے تھوڑا سا کک کرنے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. جی جناب قیمہ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے. ڈن ڈن. اب ہم اس کے اندر کچھ ہم نے ہرا دھنیا اور ادرک کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر اسپرنکل کر دیں گے اچھی طرح سے. اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے. ادرک اور دھنیا تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے ڈشز میں. تو ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں. ریسیپی اچھی لگے تو سبسکرائب کریں, لائک کریں. خوش رہیں, آباد رہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.